آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا، پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں اے اللہ قبول فرما لے۔ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا۔ اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے، وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے، کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، بولے اعوذ باللہ، اور یہ بات کنایے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو اس کو۔ اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے۔ تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دے دیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے وسیلہ کے موضوع پر، احادیث وسیلہ پر چند جاہلانہ اعتراضات کیے ہیں، جو کہ مرزا جہلمی کے اصول حدیث سے لا علم ہونے کی واضح علامت ہے۔ حدیث دلیل پر اعتراض کرتے ہوئے، جو کہ حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر طبرانی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 415 پہ اس کو بیان کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن حنیف نے اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی دعا سکھائی، جس دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ موجود ہے، تو ان کا وہ کام جو ہے وہ بن گیا۔ یہ روایت رسول کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے توسل کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ اس روایت پر مرزا جہلمی نے اعتراض کیا کہ اس روایت میں عبداللہ بن وہب راوی ہیں جو کہ مدلس ہیں۔ اصول حدیث کی روشنی میں اگر اس کا جواب دیکھا جائے تو عبداللہ بن وہب مدلسین کے طبقات میں سے پہلے طبقے کے راوی ہیں۔ طبقات المدلسین اٹھا کے دیکھیں،
امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی النقط علی مقدمہ ابن صلاح اٹھا کے دیکھیں کہ عبداللہ بن وہب یہ طبقہ اولا کے مدلس ہیں جن کی روایت کو محدثین نے قبول کیا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس روایت میں عبداللہ بن وہب مدلس موجود ہیں، یہ روایت ان کی وجہ سے ضعیف ہے، تو یہ امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ، جس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس کا 144 اور حدیث کا نمبر ہے 2423۔ امام بہقی نے اپنی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے جس میں عبداللہ بن وہب راوی موجود نہیں، اور پھر امام بہقی نے حدیث نمبر 2424 ایک اور سند کے ساتھ حدثنا یعقوب بن سفیان حدثنا احمد بن شبیب بن سعید، یہ ایک الگ سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے، اور مرزا جیلمی کا یہ اعتراض بالکل لغو اور باطل قرار پاتا ہے اس تحقیق کی روشنی میں۔ اسی طرح اس روایت کو محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جن میں سے امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565 پہ اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے صحیح قرار دیا، اور اسی طرح امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273 پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یعنی محدثین نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المعجم الصغیر طبرانی، جس کے صفحہ نمبر 407 پہ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الحدیث صحیح، اور ان محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ رہی بات یہ مدلس کے عنعنہ والی، اور اس پر ایک معارضے کے طور پر مرزے نے حوالہ پیش کیا امام حسن بصری رحمہ اللہ سے، جو روایت مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اس کے راوی ہیں، اس روایت کو بطور معارضہ پیش کیا، اور دیگر اپنے بیانات میں مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ اس روایت کو ماننے والے بے ایمان ہوں گے، یعنی اس حدیث کو روایت کو مانو اور بے ایمان ہو جو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس روایت کو کن کن محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، تو سرد 10 اس کی تخریج اور حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ الادب المفرد حدیث کا نمبر ہے 991 اور 992۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کر کے، باب جو کہ ایک محدث کی رائے ہوتی ہے، تو امام بخاری نے باب قائم کر کے اس حدیث کو، اس روایت کو ذکر کیا، اور اس حدیث اور روایت کے محقق نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، جو میرے پاس نسخہ مکتبہ رحمانیہ سے لاہور سے چھپا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 163 دارالاحیاء تراث بیروت سے چھپی ہے۔ شرح السنہ میں امام بغوی نے 3541 نمبر حدیث بیان کی۔ صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے حدیث نمبر 3153 پر باب قائم کر کے اس حدیث کو بیان کیا۔ مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے 3958 نمبر روایت کو باب کے تحت ذکر کیا، اور کہا رجالہ ثقات، اس روایت کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر طبرانی میں ذکر کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ناصر الدین البانی نے مشکات کی تحقیق جو کی ہے، صحیح مشکات حدیث نمبر 4902، البانی نے اس روایت کو حسن بصری رحمہ اللہ جس پہ مدلس ہے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ سنن نسائی کبریٰ میں امام نسائی نے 8864 نمبر روایت ذکر کی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں کا حوالہ نمبر ہے 269 نمبر روایت، یہی امام حسن بصری والی جو کہ مسند احمد اور الادب المفرد میں موجود ہے۔ البانی نے اس کو صحیح سلسلہ احادیث صحیحہ میں ذکر کر کے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو اگر اس حدیث کو صحیح ماننے والا بندہ بے ایمان ہوتا ہے، تو پھر مرزا جیلمی جو ہے یہی فتویٰ ان اکابرین امت اور خصوصاً جو ناصر الدین البانی جو اس کے مسلمہ پیش ہیں اس پر یہ فتویٰ لگا ہے۔ اسی طرح عبد الاول غزنوی غیر مقلد وہابی
اپنی کتاب شرح مشکات کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104 جو کہ مکتبہ محمدیہ سے چھپی ہے، اس روایت پر کو اس نے ثابت مانا۔ احمد حسن دہلوی غیر مقلد نے تنقیح الروات میں بھی اس روایت کو صحیح کہا، اور اسماعیل سلفی نے مشکات کی شرح میں اس روایت کو ثابت مانا۔ تو اس روایت کو ثابت ماننے والے اور صحیح ماننے والے اگر بے دین اور ایمان سے فارغ ہیں تو اب مرزا جیلوی جو ہے اس روایت کو ماننے والوں پر اپنا فتویٰ صادر کرے۔